الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ دو ٹاپک کور کر چکے ہیں، اعراب اور عدد۔ آج انشاءاللہ ہم جو تیسرا ٹاپک ہے جنس، اس کو پڑھنے والے ہیں۔ جنس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے انگلش میں جنس جو ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ جینڈر انگلش میں تین طریقے کے ہوتے ہیں، ہی، شی اور اٹ۔ مثال طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہی از سٹنگ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بیٹھنے والا مذکر ہے، میسکولن ہے، وہ بیٹھا ہے۔ شی از اسٹینڈنگ، وہ کھڑی ہے۔ لیکن اگر کوئی پین کی طرف اشارہ کر کے کہے اٹ از لائنگ، یہ پڑا ہے، تو وہاں پر اٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اردو میں ہر چیز کو یا تو مذکر کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں۔ اردو میں ہمارے نزدیک یا تو کوئی بھی چیز میسکولن ہے یا فیمنن ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سڑک چوڑی ہے، مسجد بڑی ہے، پیڑ ہرا ہے، آسمان نیلا ہے، سورج چمک رہا ہے یا دہک رہا ہے، ٹھیک ہے، چاند چھپ گیا۔ تو اس طریقے سے ہم ہر ورڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جینڈر لگائے ہوئے ہیں، جینڈر کو فکس کرے ہوئے ہیں اردو میں۔ لیکن یہی چیز آپ کو عربک میں بھی انشاءاللہ دکھے گی، لیکن اس کو ہم الحمدللہ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عربی میں پہچانیں گے، کوئی بھی اسم آئے گا تو ہم پہچانیں گے کہ یہ کب مذکر ہے اور کب مؤنث ہے۔ تو جنس کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ جنس کو دو کیٹیگری جیسے ہم نے کہا کہ عربی میں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر اسم جو ہیں وہ مذکر ہیں، میسکولن ہیں، اور بہت کم ورڈز ہیں جو کہ مؤنث ہو کر آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بڑا ٹاپک پڑھیں مذکر کا، کیوں نہ ہم مؤنث پڑھ لیں، چھوٹا ٹاپک پڑھ لیں، اور ہم پہچان لیں کہ جب جب قرآن مجید میں کوئی ورڈ آتا ہے، کوئی اسم آتا ہے اور اس کے اندر یہ اسپیسیفیکیشنز، یہ علامتیں موجود ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ اگر وہ علامت اس پرٹیکولر اسم میں موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ مذکر ہے، وہ میسکولن ہے۔ تو کیونکہ مؤنث کم ہے قرآن مجید میں، مؤنث اسم، تو ہم مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مؤنث کے بارے میں آپ ہی سمجھیے، عربی گرامر میں مؤنث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، مؤنث حقیقی ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے مؤنث غیر حقیقی، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ اگر بات کی جائے مؤنث حقیقی کی تو اس میں کون سے کیٹیگری، یعنی جو حقیقت میں، جو ریئلٹی میں مؤنث ہیں، جیسے امن ہے، والدہ کو ہم کہتے ہیں، اختن ہے، بہن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنتن ہے، بیٹی یا لڑکی کو کہتے ہیں، تو یہ حقیقت میں مؤنث ہے۔ ان کے بارے میں بات ہوگی تو سننے والے کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہیں۔ اسی طرح سے کچھ نام ہیں جیسے فاطمہ ہے یا خدیجہ ہے، تو یہ جب بھی نام آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہیں۔ یا جو میملز ہیں، اگر آپ کہتے ہیں بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ایک میمل ہے، دودھ پلانے والیاں ہیں، تو جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو یہ بھی مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے، کیونکہ حقیقت میں یہ میملز ہیں، دودھ پلانے والیاں ہیں، تو یہ میملز ہیں، تو اسی وجہ سے یہ مؤنث حقیقی یعنی ریئل فیمنن۔ اگر آپ اس کو انگلش میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ریئل فیمنن، ٹھیک ہے، ریئل فیمنن۔ دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے اور وہ ہے فیک فیمنن، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی۔ اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 4 کیٹیگریز میں۔ 4 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے مؤنث قیاسی، ٹھیک ہے۔ مؤنث قیاسی کون سی کیٹیگری ہے؟ مؤنث قیاسی ایسے
مؤنث کو کہتے ہیں، یا سوری ایسے اسم کو کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جن کے آخر میں تا مربوطہ ہے. مثال طور پہ آپ کہتے ہیں تا مربوطہ، ٹھیک ہے، یا الف مکسورہ اور الف ممدودہ. ٹھیک ہے. اب یہ تا مربوطہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی تا مربوطہ کا ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں جیسے رحمتن ہے. اب یہ گول تا آخر میں جو ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے یہ مؤنث اسم ہے. جب بھی گول تا آئے گا کسی اسم کے آخر میں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جیسے آپ کہتے ہیں صلاتن، ٹھیک ہے، صلاتن. تو صلاتن میں بھی آپ دیکھیں گولتا ہے. تو جب بھی گولتا آئے گا کسی اسم کے آخر میں تو آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے الف مکسورہ، جیسے آپ کہتے ہیں الکبریٰ، تو یہ جو لاسٹ میں یا کے اوپر کھڑی الف ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں الف مکسورہ. یہ کسی اسم کے آخر میں اگر آپ دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہے، جیسے الکبریٰ ہے یا صغریٰ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ ان کے آخر میں الف مکسورہ ہے. الف ممدودہ، جیسے آپ کہتے ہیں ہمراؤ، یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے. ہمراؤ یعنی کہیں گے لال، لالی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ الف ممدودہ کہیں گے. تو کبریٰ یعنی بڑی، صغریٰ مطلب چھوٹی، رحمت الرحمت آپ کو پتہ ہے صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ مؤنث قیاسی، ایسے اسم جن کے آخر میں تا مربوطہ ہو، الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ بیسیکلی مؤنث، چانسز یہ ہیں کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، مؤنث کیٹیگری میں جائے گا. اب آئیے دوسری کیٹیگری، یعنی جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آنکھ کو تو عین آنکھ کہلاتی ہے، یا آپ کہتے ہیں اذن کان کو کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں شفتن ہونٹوں کو، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یدن ہاتھ کو، رجلن پیر کو. تو یہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا قرآن مجید میں تو آپ کہیں گے کہ یہ مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کے اعضاء ہیں، جسم باڈی پارٹس ہیں جو کہ پیئر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری جو آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جمع، اور ایسے جمع جن کے لیے آپ نے شی کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جمع مؤنث غیر عاقل، ٹھیک ہے، یا پھر جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے، آپ جمع مکسر عاقل بھی اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے لیے بھی شی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اسم جمع. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی بیسیکلی مؤنث ہیں. یاد ہے آپ نے شی جن کے لیے استعمال کیا تھا جمع مؤنث غیر عاقل کا ایگزامپل اگر آپ یاد کریں تو سماواتن، اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی آتن مؤنث کا ایس لگا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں آیاتن نشانیاں، ٹھیک ہے، تو آتن یہاں پر بھی ہے. اسی طرح سے جمع مکسر غیر عاقل، جیسے آپ کہتے ہیں کتبن بہت سی کتابیں، یا آپ کہتے ہیں بیوتن بہت سے گھر، تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہیں تو یہ بھی مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے. اور اسم جمع آپ کو پتہ ہے ناسن الناسو، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، قوموں کے بارے میں ذکر ہے، لیکن آپ نے کہا تھا دے اور شی ان کے لیے استعمال کریں گے. اسی طرح سے جمع مکسر عاقل، عاقل اور غیر عاقل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. عاقل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، جیسے رسولن ہے، ٹھیک ہے، رسولن ہے، تو کبھی کبھی آپ ان کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ جمع مکسر عاقل ہیں. رسولن ہے، یا نساء تو آلریڈی مؤنث ہے، یا اطفال بہت سے بچوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یا ملائکہ ہے. تو یہ جب بھی آئیں گے یہ بھی مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے. تو یہ تین کیٹیگریز ہو گئیں. پہلی کیٹیگری مؤنث قیاسی
جس کے آخر میں تا مربوطہ، الف مقصورہ یا الف ممدودہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری کیٹیگری جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، شفت ہونٹ کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، رجل پیر کو کہتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جمع، کچھ جمع مکسر یا غیر عاقل مکسر ہیں یا کچھ غیر عاقل ہیں، تو ان کو بھی آپ مؤنث کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اچھا، چوتھی اور آخری کیٹیگری کیا ہے؟ عرب سیڈ سو، ٹھیک ہے، عرب سیڈ سو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عربوں نے کہا، تو اس لیے ہم ان کو بھی مؤنث کہیں گے۔ میں نے شاید آپ کو اسٹوری نہیں بتائی، اگر آپ ان ورڈز کو ایک اسٹوری کی شکل میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے اسٹوری کچھ اس طریقے سے ایک کہانی ہے جس کے اندر یہ 15 لفظوں کو پرو دیا گیا ہے کہ ایک حرب کے دوران ایک سپاہی سما کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھوئے ہوا تھا، یہاں تک کہ شمس نکل آیا، یعنی سورج نکل آیا، تو اس نے پایا وہی ایک نفس ہے جو کہ نار سے گھری ہوئی ہے، تو اس نے دلون اٹھائی تاکہ وہ سبیل بنا سکے اور محفوظ ارض تک پہنچ سکے۔ اس گرم ریح میں وہ بے صبری سے بر تلاش کر رہا تھا، اسی دوران وہ ایک خالی دار میں جا پہنچا جہاں اسے ایک کاس نظر آیا جو کہ خمر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر جہنم کا خیال آنے پر اس نے اس کو اپنے عصا سے توڑ ڈالا۔ تو یہ 15 ورڈز ایک اسٹوری میں پرو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹوری اگر یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ حرب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 جی 15 ورڈز ہو گئے۔ تو ایک بار اسٹوری پھر سے سن لیے۔ ایک حرب کے دوران یعنی ایک جنگ کے دوران ایک سپاہی سما کو دیکھتے ہوئے یعنی آسمان کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھوئے ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حرب کے دوران ایک سپاہی سما کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھویا تھا، یہاں تک کہ شمس نکل آیا یعنی سورج نکل آیا، تو اس نے پایا وہی ایک نفس ہے یعنی جان ہے جو کہ نار سے یعنی آگ سے گھری ہوئی ہے۔ تو اس نے دلون یعنی بالٹی اٹھائی تاکہ وہ سبیل یعنی راستہ بنا سکے اور محفوظ ارض یعنی زمین پر پہنچ سکے۔ اس گرم ریح میں یعنی ہوا میں وہ بے صبری سے بر تلاش کر رہا تھا یعنی کنواں تلاش کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ ایک خالی دار میں یعنی گھر میں جا پہنچا جہاں اسے ایک کاس یعنی پیالہ ملا، یعنی اس نے پیالے کو پایا جو کہ خمر سے بھرا ہوا تھا یعنی شراب سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی طرف یعنی اٹریکٹ ہوا، مگر جہنم کا یعنی دوزخ کا خیال آنے پر اس نے اس کو اپنے عصا یعنی لاٹھی سے توڑ ڈالا۔ تو یہ 15 ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس کو اسٹوری میں یاد کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔